30واں پارہ ہے، سورۃ الانشقاق، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانشقاق ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کا بھی بنیادی موضوع و قیامت ہے۔ ماقبل سورۃ المطففین میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا، لیکن قیامت کو جس انداز میں بیان کیا گیا اس میں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ذہن کو لے کر اس کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں بھی قیامت کا جو بیان ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ انسان فطری طور پر اس پر کیا آثار مرتب ہوں گے۔ فطرتاً انسان کے اندر ایک بات ہے کہ یہ ترقی کرنا چاہتا ہے، اور انسان کی ترقی کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے کامیاب ہو کر پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ملاقات کرے، اس حال میں کہ وہ اس سے راضی ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے اور یہ فطری ترقی ہے۔ تو ماقبل جس طرح قیامت کا بیان، تو یہاں بھی قیامت کا بیان۔ ماقبل بیان کیا گیا ابرار کا، فجار کا، کہ ان کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ سجین، فجار کا سجین میں اور ابرار کا علیین میں ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی اللہ پاک یہ جو تذکرہ کر رہے ہیں، فجار کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور ابرار کو اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ اس پر اثرات بھی بیان فرماتے، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس پر کیا اثر مرتب ہوگا، یہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ آسمان جیسے ایک مضبوط مخلوق جو آج تک اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے یہ پھٹ جائے گا۔ شروع میں یہ آسمان وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اور بعد میں یہ آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ اور یہ آسمان کیوں درہم برہم ہو جائے گا؟ کہ آسمان پر بوجھ پڑ جائے گا۔ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، رب کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو 8 فرشتوں کا جو بوجھ ہوگا اس بوجھ سے یہ آسمان یہ پھٹ جائے گا اور یہ آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ اپنے رب کا کہنا مان لے گا، اس کی بات کو سن لے گا، وَحُقَّتْ، اور اسی کے لائق اور ثابت یہی بات ہے کہ یہ رب کا مامور ہے۔ رب جو امر کرے یہ تکوینی امور ہے، جب اللہ امر کرتے دن آئے، جب اللہ امر کرے تو رات آئے، جب اللہ امر کرے تو آسمان اپنی جگہ برقرار رہے، اور جب اللہ امر کرے آسمان پھٹ جائے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ درہم برہم ہو جائے، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھر اللہ فرما اور جب یہ زمین پھیلا دی جائے گی، زمین پھیلا دی جائے گی، اللہ جل شانہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آج کی جو زمین ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نشیب و فراز، لیکن یوم تبدل الارض غیر الارض، جب قیامت قائم ہو جائے گی اللہ اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیں گے۔ ایک سفید زمین
کپڑے کی طرح تھان لی جائے گی، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ اور یہ زمین کہاں سے پھٹے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، میں سب سے پہلا وہ شخص جس سے اس کی خبر جو ہے وہ شق ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سب سے پہلے شق ہو جائے گی، پھر وہیں سے مدینہ منورہ کے دوسرے قبور، پھر مدینہ اور مکہ کے درمیان پھر دنیا کی جو قبریں ہیں یہ سارے پھٹ جائے گی، اور یہ زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس وقت اس زمین کو جب پھیلا دیا جائے گا، یہ زمین دنیا کے گناہوں کے نحوست سے غبار آلود ہو گئی ہے، اللہ ایک اور زمین کو نکالیں گے اور وہ زمین بالکل سفید ہوگی، انسانوں کے گناہوں کا گرد و غبار پر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ زمین تو کہوں گی، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اس زمین کو جب پھیلا دیا جائے گا، انسان اس وقت یہ پولیسرات کے کنارے پہ ہوں گے، اور پولیسرات کے کنارے پہ اگر اللہ پاک اس زمین کو بدل دیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ جو زمین موجودہ ہے اس کے اندر جتنے بھی دفینے ہیں وہ سارے یہ باہر پھینک ڈالے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین خالی ہو جائے گی، اس کے اندر انسان ہے، یہ انسان باہر نکال پھینکے گی، جتنے بھی اس کے اندر مدفون، اور یہ زمین خالی ہو۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین اپنے رب کی بات سن لے گی، اپنے رب کا امر سن لے گی، اور یہ اسی کے لائق ہے کہ یہ رب کی مان کے چلے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھیلا دی جائے، زمین اپنے دفینے باہر نکالے، خالی ہو جائے، یاد رکھو اے دنیا کا انسان، تو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے ہوئے تو اپنے رب کا سامنا کر لے گا۔ انسان کی تخلیق بھی اللہ نے مشقت کے ساتھ کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑی مشقت میں، اور اس کی ساری زندگی مشقت میں گزرتی رہی، ہر بندہ مشقت سے گزر رہا ہے، کیونکہ راحت کی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ اس لیے فطری طور پر جب بندہ ترقی کا سوچتا ہے تو ترقی پانے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی پہ پہنچنے کا سوچتا رہتا ہے، یہ طلب رکھتا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، اس کے لیے رات کو جاگنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، بھاگ دوڑ کرے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا۔ ہو نہیں سکتا بندہ کہتا ہے کہ میں دن رات اپنے بستر پہ سویا رہوں اور مجھے بلندیوں پہ پہنچا دیا جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس سے یہ مشقت پہ مشقت اٹھاتا رہتا ہے، تکلیف پہ تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، اور یہی تکلیف اٹھاتے اٹھاتے اگر یہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار چکا یہاں تک کہ اس کو موت آئی، تو پھر اس کے بعد یہ رب کا سامنا کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیری فطرت میں ترقی ہے، لیکن فطرت تمہارے اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ جب پیدا کیا جاتا ہے، ہر بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بناتے یا عیسائی بناتے ہیں، یعنی ماں باپ جو ماحول بچوں کو مہیا کر لیتے ہیں تو پھر بچے ویسے ہی، اب بچے کھاتے رہتے ہیں جیسے حضور نے کہا، اگر بچہ اس کے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو سیکھ کر کھائیں گے، بچے بھی اس طرح کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور بچہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اچھا جو کھانا کھا، یہ خود اس کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں جب کھانا کھا رہا تھا میرا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرما دی، بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ آج ہم کھانا کھاتے پتہ نہیں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بسم اللہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہو جاتا ہے، یہ گھر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم اتنے پریشانی اور ٹینشن ساتھ لے کر گھر داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ بھول کے داخل ہو جاتے ہیں، تو گھروں کے اندر لڑائیاں، ناچاکیاں، بے چینی، پریشانی، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اپنے گھروں کو شیاطین سے محفوظ رکھ۔
اور شیطان پھر اعلان کرتا ہے جاؤ بھائی جس رات کو ہمارے لیے اس گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، نہ رات گزارنے کی جگہ نہ مال کھانے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر جب بندہ کھانا کھاتا ہے شیطان بھی ساتھ کھاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ کھانا کھا رہا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان کھاتا رہا، بسم اللہ پڑھتے کا شیطان بھاگ کے چلا گیا۔ اس لیے یہ آداب خود بھی سیکھنے ہیں ہمیں۔ اللہ نے ایک کامل جامع شریعت جس میں مکمل آدابی زندگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب میں پتہ نہیں کس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میرے بچے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے، ہم اس کو تو کوئی عمل ہی نہیں سمجھتے، یار کھانا ہی کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھائے بائیں ہاتھ سے کھائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے کھاتے وہ بندہ دائیں ہاتھ کی بجائے سیدھے ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی اس میں طاقت نہیں۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں طاقت تھی لیکن وہ قصدن اس طرح کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا چلو تمہارے اس ہاتھ کے اندر طاقت ہی نہ ہو، فرمایا شلت ید، اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا۔ ہم اس کو کوئی عمل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کل بیمینک اور کل مما یلیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بیٹا جب آپ کھانا کھائے تو آپ اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ اس لیے کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ پھل فروٹ کھاتے ہوئے وہ پلیٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، وہ جہاں سے آپ جو بھی اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھانے میں بندہ اپنے سامنے سے، درمیان سے نہ کھائے، اپنا آداب ہے کیونکہ برکت نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھاؤ تو پلیٹ صاف کر لیا کرو کیونکہ یہ پلیٹ اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اب آج کے سائنس میں بات کیا سامنے آئی کہ جی آپ جب پلیٹ میں سالن ڈالتے ہیں آپ اتنا ڈالیں جتنے آپ کھا سکتے ہیں، پلیٹ صاف کر لیں کیونکہ آپ کے سارے وٹامنز وہ نیچے تہہ میں چلے جاتے ہیں، آپ اوپر کا سالن کھا لیتے ہیں اور وٹامن نیچے رہ جاتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے، لیکن ہم تو اس مشاہدے کی بنیاد کے عادی نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتنے سال۔ تو بہرحال یہ آداب، انسان مشقت سے زندگی گزارتا رہتا ہے، تو ہر بندے کو اللہ پیدا فرما چکے فطرت اسلام پر باتی ہوتے ہیں۔ پھر ماں باپ جو ماحول دیتا ہے بچے کو تو پھر بچہ اسی کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان تکلیف پہ تکلیف اٹھاتا ہے، انسان کی تکلیف اٹھانے کا سب سے بڑا مقصد وہ رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ فملاقی، یہ دنیا کا انسان تم پر ایک وقت آنے والا ہے کہ تم ایک دن اپنے رب کا سامنا کرو گے، اس لیے اس دن کی تیاری کر لو۔ نہیں ہے کہ انسان پاگل بن جائے اور اس دن کا انکار کر لے اور کہہ دے کہ قیامت ہے نہیں، جنت کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، اللہ نے عمل کا میدان کھلے عام چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، آج حساب کوئی نہیں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ بندہ، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ بندہ محنت کرے۔ کلاس ایک ادارے والے شروع کر لیتے ہیں اور پورے سال پڑھائی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تو سال کے آخر میں ایک امتحان ہوا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز کی جاتی ہے، اور پھر اچھے لوگوں کو جو پاس ہونے والے ہیں اور اعلیٰ نمبر پوزیشن لینے والے ہیں ان کو پھر نوازا بھی جاتا ہے، ان کا اکرام بھی کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر بندے کو بھیجا گیا ہے، یہ قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے، جو کامیاب ہوگا اس کو نوازا جائے گا، ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہ دن جب قائم ہو جائے تو پھر اس دن اعمال نامے تمہارے دنیا کے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اعمال نامہ بھرتا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اعمال نامے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، کسی کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حساب یسیر آسان حساب کیا ہے؟
فرمایا جس بندے کو صرف حساب پہ پیش کیا گیا یہ حساب یسیر ہے، اور جس بندے سے پوچھا گیا کہ لما فعلتا، تم نے یہ کیوں کیا، لما عملتا، آپ نے یہ کیوں کیا، بس اتنا بھی کسی سے پوچھا گیا، بس فقط نقشہ، یہ بندہ مناقشہ اس سے کیا گیا، اور جس بندے کے ساتھ مناقشہ کیا گیا فقد اہلک، پس وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے ساتھ حساب یسیر نصیب فرما دے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور فرمائے یہی شخص اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے واسطے وہ ان کے لیے کماتا بھی تھا، ان کے لیے محنت بھی کرتا رہتا تھا، لیکن یہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا اور حلال پر اکتفا کرتا تھا اور اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتا تھا۔ یہ دنیا کے اندر مشقتوں میں تو زندگی گزار چکا، لیکن قیامت کے دن مشقت کوئی نہیں ہوگی۔ جیسے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوگا وہ ساری دنیا کے اندر جتنی مشقتیں برداشت، وہ ساری مشقتیں بھول جائے گا، وہ کہے گا میں نے کبھی غم تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کا ایک لذتوں میں اور خوشیوں میں عیاشیوں میں مبتلا انسان جب یہ جہنم کے اندر ایک غوطہ لگائے تو کہے گا میں نے کبھی زندگی میں کوئی راحت تو دیکھی نہیں ہے، سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ تو فرمایا یہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بندے کو دنیا کے اندر اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے اللہ کا منکر، توحید کا منکر، رسالت کا منکر، آخرت کا منکر، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے پشت کے پیچھے سے اس کو عمل نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس یہ کہے گا ہائے مجھے موت آ جائے، میں مٹی ہو جاؤں، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، یہ ہلاکت اور تباہی کو پکارے گا۔ اللہ فرمائیں گا آج 100 مرتبہ بھی ہلاکت کو پکارو، ہلاکت کوئی نہیں ہے، موت کوئی نہیں، موت کو بھی موت آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ کہے گا ہائے افسوس، آج کے دن ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت میری کام نہیں آ گئی، ما اغنا عنی مالیا، آج کے دن مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کا مال بیکار، اس کی حکومت بیکار، اس کے عہدے بیکار، اس کے اختیارات بیکار ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور یہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ دنیا کا فاسق اور فاجر اور کافر انسان جب اٹھے گا اپنے قبر سے، اس وقت سے یہ مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالتا ہوگا، ہائے ہلاکت، ہائے تباہی، ہائے بربادی، ہائے افسوس، یہ چیخیں چلاتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما لے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اللہ فرمائے گا اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، یہ دنیا میں اپنے گھر کے اندر بڑا خوش رہتا تھا، یہ دنیا کی عیاشیوں اور لذتوں کو اصل سمجھ چکا تھا، یہ دنیا کے گھر کے اندر اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو اصل سمجھ کر اور دنیا کی راحتوں کو اصل سمجھ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، یہ یقین کر چکا تھا کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے، میں نے پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، تم نے پلٹ کر آنا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا، وہ تو اس کے تمام اعمال اور اس کے افعال پر اور اس کے اقوال پر نظر رکھا ہوا تھا، وہ تو سب کچھ محفوظ کر رہا تھا، اس نے آج اس کے ساتھ حساب کیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو چکا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما لے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل تشریف لا کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، عش ما شئت، آپ جتنی چاہے زندگی گزاریں، لیکن فإنک میت، ایک دن آنے والا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، ایک دن آنے والا۔ اور فرمایا فأحبب ما شئت، جس سے چاہے محبت رکھے، لیکن ایک دن آنے والا ہے، فإنہ مفارق، جدائی لازم ہے بس۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور یاد رکھنا جو عمل چاہے، جیسے عمل چاہے دنیا کے اندر کر لے، لیکن فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ، کل قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اچھے اعمال کیے اچھے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، برے اعمال کیے برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوگا اور برے اعمال کا نتیجہ برا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بہت بڑے نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ تو پیغمبر کے حق میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی، وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ امت کو سمجھایا جا رہا ہے اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کیے جائیں گے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے کہا گیا ایک رب کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی بات کو سن لے گا اور یہ اسی کے لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ سب کچھ باہر پھینک ڈالے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی بات سن لے گی، اسی کے لائق یہی ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانے کے ساتھ، پس تو اس کا سامنا کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو شخص اس کو نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، عنقریب اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور ہر وہ شخص جس کو نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ ہلاکت اور بربادی کو اور موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش ہوا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ گمان کیا تھا، یہ یقین کیا ہوا تھا کہ اس نے پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا۔ صدق اللہ۔